اسلام کا سیاسی نظام اور بالخصوص اس میں انسانی حریت کا کیا مقام ہے، اس موضوع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے دوران کافی کام ہوا۔ علامہ اقبال مرحوم نے فکری بنیادیں استوار کی، اور پھر میں یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گا مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کا، جن سے بہت سے معاملات میں مجھے اختلاف ہے، لیکن یہ کہ اس پہلو سے میں اعتراف کرتا ہوں کہ اسلام کی پولیٹیکل تھیوری اور نظریہ ریاست، اس کے ضمن میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت وقیع اور قابل قدر کام کیا۔ لیکن یہ کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران ہمارے ملک میں کچھ ایسے حالات رہے ہیں کہ جس میں اس موضوع سے متعلق بہت کنفیوژن پیدا ہوا ہے۔ بعض ایسے مسائل کو اس انداز میں سامنے لایا گیا کہ جس سے اسلام کے نظریہ سیاسی کے بارے میں بہت سے اشکالات اور بہت سے شبہات اور بہت سی ذہنی الجھنوں نے جنم لیا ہے۔ اس پہلو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض چیزیں کہ جو اصول کے درجے کی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ جن کا کچھ دینی اور علمی ذوق ہے وہ ان سے بخوبی واقف ہیں، پھر بھی چونکہ اس زمانے میں ان کے بارے میں ایک ذہنی الجھاؤ پیدا ہوا ہے، تو کچھ تھوڑا سا وقت میں لوں گا ان اصولی باتوں کو بھی بیان کرنے میں۔ اگرچہ مجھے خاص طور پر ان حضرات کے بارے میں یہ گمان ہے، اور بہرحال مجمع میں بھی ایسے حضرات موجود ہیں کہ جو شاید اسے اپنی توہین پر محمول کریں کہ یہ الف بے تے ہمیں کیا پڑھائی جا رہی ہے، لیکن چونکہ اس قسم کے مجمع میں عوام بھی ہوتے ہیں، اور ان کا اگر ایک ذہنی ریپور قائم نہ رہے تو پھر مجمع کی کیفیت جو ہے وہ صحیح نہیں رہتی۔ اس لیے مجھے کچھ وہ بنیادی باتیں بھی بیان کرنی پڑیں گی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بالکل سامنے کی باتیں ہیں۔ البتہ بعض وہ مسائل کے جو اپلائیڈ نوعیت کے ہیں ان کے بارے میں اپنی جو رائے ہے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور یہ در حقیقت ایک علمی تبادلہ خیال کے لیے گویا کہ بنیاد بنے گا۔ بعض چیزیں میں نے پچھلے 3 دنوں کے دوران تمہیدی نوعیت کی عرض کی ہیں، ان میں سے 2 باتوں کو مجھے اس وقت پھر دہرانا ہوگا۔ نمبر 1 یہ کہ اسلام میں اصل اہمیت احکام کی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اوامر اور نواہی، شریعت نام اس کا ہے۔ اس لیے کہ ایک تو اخلاقی تعلیمات ہیں، بنیادی اخلاقی تعلیمات، وہ تو پوری نوع انسانی کے مشترک متاع ہیں۔ اصل شے کہ جو دین اسلام کو دوسرے مذاہب سے یا دوسرے نظام ہائے زندگی سے ممیز کرتی ہے وہ احکام ہیں جو دیے گئے ہیں۔ یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان گریڈیشن ہے، ادھر سے چلیں گے تو فرض ہے، پھر واجب ہے۔ فقہا نے ان احکام کی گریڈیشن کی ہے اور بڑی محنتیں کی ہیں۔ پھر سنت مؤکدہ ہے، پھر سنت غیر مؤکدہ ہے، پھر مباحات کا دائرہ آتا ہے کہ جس کے بارے میں چونکہ کوئی حکم ممانعت کا موجود نہیں ہے لہذا وہ مباح ہے، اور دین میں اصول یہی ہے کہ جس شے کی حرمت ثابت نہ ہو وہ مباح ہے۔ کسی شے کے حلال ہونے کے لیے دلیل درکار نہیں ہے، جب تک کہ کوئی دلیل موجود نہ ہو کہ وہ حرام ہے تو وہ شے مباح قرار پائے گی۔ البتہ پھر ادھر سے بائیں جانب بڑھیں گے تو پھر مکروہ، اور مکروہ کے بھی 2 درجے ہیں، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، جو حرام کے بالکل قریب آ جاتا ہے، جیسے واجب فرض کے بالکل قریب ہے۔ اور پھر آخری درجہ ہے اور وہ ہے حرام مطلق۔ یہ احکام ہے اصل میں کہ جس سے شریعت بنتی ہے۔ اب ان احکام کی تدوین یا ترتیب نہ تو قرآن مجید میں اس طور سے ہے کہ کہیں سیاسی احکام یکجا کر دیے گئے ہوں جس سے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہے قرآن کی سیاسی تعلیمات، کہیں معاشی احکام کو یکجا بیان کیا گیا ہو جس سے ہم یہ سمجھیں یہ ہے قرآن مجید کے معاشی احکام، یا کہیں سماجی احکام اس طور سے آئے ہو، بلکہ یہ احکام بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں متفرق مقامات پر۔ پھر احادیث کے بھی جو مجموعے تیار ہوئے اور فقہ کی جو کتابیں بنی ان میں بھی بہت زیادہ ایمفیسس جو ہے وہ عبادات کے نظام پر ہے، یہ دوسری چیزیں جو ہیں بہت ثانوی درجے میں آئی۔
اس پہلو سے آج جب ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اسلام کے نظام حیات کے تصور کو اجاگر کرنے کے لیے ہم مختلف عنوانات کے تحت ایک احکام کو جمع کریں کسی ربط اور ترتیب کے ساتھ، تو یقیناً یہ کام صحیح ہے، اس میں کوئی بنیادی بات غلط نہیں ہے کہ جو احکام قرآن اور سنت کے اندر ہمیں عائلی زندگی سے متعلق ملتے ہیں انہیں ہم مرتب کریں، اور ایک عائلی نظام اسلام کا اس طرح وجود میں آ جائے گا۔ معاشی زندگی سے متعلق جو احکام ہیں ان کے درمیان تدوین اور ترتیب سے اسلام کا معاشی نظام سامنے آئے گا۔ اسی طرح جو بھی ہدایات ہمیں ملتی ہیں سیاسی نظام سے متعلق، ان کی تالیف سے اور ان کو مرتب کرنے سے ایک سیاسی نظام بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا یہ سیاسی نظام ہے۔ لیکن میں نے جو بات پہلے دن کہی تھی اور آج پھر دہرا رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ ترتیب در حقیقت قرآن اور سنت کی نہیں ہے، یہ ترتیب جو ہے اس میں ہمارا ذہن ہمارے مزاج کو دخل ہوگا، اور اس میں ہم سے خطا ہو سکتی ہے کہ ہم کسی چیز کو جو بنیادی اہمیت کی ہے اسے ثانوی اہمیت کی قرار دے دیں، اور جو چیز ثانوی اہمیت کی ہے اسے بنیادی اہمیت کی قرار دے دیں۔ اس اعتبار سے جو ہمارا انسانی ذہن اس میں بروئے کار آئے گا وہ خطا سے محفوظ اور معصوم نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے کہ وہ احکام تو اپنی جگہ پر ہیں، ان اینٹوں سے جو ایک عمارت ایک شخص بناتا ہے انہی اینٹوں سے ایک اور انداز کی چنائی ایک دوسرا معمار کر رہا ہے، تو یہ چنائی جو ہے یہ منسوس نہیں ہے، احکام منسوس ہیں، اور اس میں ہمیں گنجائش رکھنی چاہیے ذہن میں بھی اور دل میں بھی کہ کھلے دل سے لوگوں کی بات سنیں اور اپنی جو بھی رائے ہے اس پر غور کریں۔ دوسری بات یہ کہ جو ترتیب ہے انسان کی اجتماعیات میں کہ قدیم ترین مسئلہ ہے عائلی نظام۔ جب سے انسان ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے تخلیق ہوئی ہے، تو گویا کہ عائلی نظام تو اس وقت سے چلا آ رہا ہے، اور اس نظام کے اندر جو بھی اس کے مسائل ہیں پیچیدگیاں ہیں وہ ابتدا سے ہیں، اس میں کوئی نئی ڈائمنشنز پیدا نہیں ہوئی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں عائلی نظام سے متعلق احکام سب سے زیادہ تفصیل سے آئے۔ سورہ بقرہ کے اندر مسلسل کئی رکوع چلے گئے ہیں، سورہ نساء میں ہے، پھر آپ کو آگے چل کر سورہ تحریم، سورہ مجادلہ، سورہ طلاق، سورہ احزاب، ان تمام کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ عائلی قوانین آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ چیز ایسی تھی کہ جو معین تھی۔ میں اس سے پہلے بعض مواقع پر ایک مثال دیتا رہا ہوں، اس دوران تو اس کا موقع نہیں آیا، جس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ سنا ہے کہ چینی قوم میں ایک رواج تھا کہ ان کے ہاں عورت کے نسوانی حسن کا ایک حصہ یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ اس کے پاؤں چھوٹے ہوں، بڑا پاؤں گویا کہ عورت کے لیے اس کے نسوانی حسن کے منافی شے تھی، لہذا وہ بچپن میں ہی لوہے کا جوتا پہنا دیتے تھے بچی کو تاکہ اس کا پاؤں نہ بڑھے۔ اگر اس وقت جب کہ کسی نظام میں ابھی ایوولوشن اور ارتقاء کا عمل جاری تھا، اس وقت اگر کوئی معین نظام دے دیا جاتا تو گویا کہ جو گروتھ ہونی تھی، جو سوشل ایوولوشن کا پروسیس ابھی جاری تھا، اس کو اس میں ایکوموڈیٹ کرنا اور انکارپوریٹ کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اس میں ویسے تو 4 سطحوں پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نظام ہے عائلی نظام، معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، لیکن اس وقت چاروں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ عائلی نظام ہے گویا کہ بیس لائن، یہاں سے اجتماعیت شروع ہوتی ہے، اس میں کسی اور سوشل ایوولوشن کا معاملہ نہیں تھا، لہذا مکمل نظام قرآن میں دے دیا گیا، اور اس کے بالکل ایکسٹریم اپوزٹ پر ہے سیاسی نظام کا معاملہ۔ سوشل ایوولوشن کا یہ پروسیس ابھی جاری تھا، لہذا اس کے معاملے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے قرآن مجید سے صرف اصولی ہدایات ملتی ہیں، کوئی احکام نہیں، ایسے کوئی احکام کہ جس سے کوئی سیاسی نظام لازم ہو جائے، کوئی خاص اس کی حیت تشکیلی معین ہو جائے اور لازم ہو جائے، وہ قرآن میں نہیں۔ چند اصول دیے گئے ہیں، اور اسی میں در حقیقت یہ حکمت مضمر ہے کہ جیسے جیسے ابھی وہ سوشل ایوولوشن کا پروسیس آگے بڑھے تو یہ اصول جو ہیں وہ انہیں اپنے اندر جو اس ایوولوشن کے ثمرات ہیں انہیں اپنے اندر انکارپوریٹ کرتے چلے جائیں۔
اس پہلو سے یہ ایک دوسرے کی بالکل متضاد بات ہے کہ آئلی نظام سے متعلق اتنے تفصیلی احکام، معاشی نظام کے بارے میں نے کہا تھا کچھ احکام اور کچھ اصول، لیکن سیاسی نظام کے بارے میں میری سبمیشن یہ ہے کہ قرآن میں حکم کوئی نہیں ہے، صرف اصول دیے گئے۔ اب میں سب سے پہلے وہ 4 باتیں بیان کر رہا ہوں کہ جن کی نوعیت اسلام کے معاشی نظام کی فلسفیانہ اساس سے ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ کافی لوگوں کے علم میں ہیں، اکثر و بیشتر حضرات میں سمجھتا ہوں کہ ایک صرف یاد دہانی کے درجے میں شاید اس کی ضرورت ہو۔ سب سے پہلی بات، جیسے کہ میں نے اسلام کے معاشرتی نظام کے اختتام پر عرض کیا تھا کہ اسلام کا معاشرہ نسلی معاشرہ نہیں ہے، ایک نظریاتی معاشرہ ہے۔ ریاست بھی در حقیقت معاشرے کی ایک زیادہ منظم شکل ہے، اسلامی ریاست بھی ایک نظریاتی ریاست ہے۔ یقیناً زمین پر اس کی حدود ہیں اور ان حدود کا تحفظ اسلامی ریاست بھی اسی طرح کرے گی جیسے کہ کوئی اور ریاست اپنے زمینی حدود کا تحفظ کرتی ہے، لیکن یہ کہ اس کی اساس یہ زمینی حدود نہیں ہے، اس کی اساس نظریہ ہے۔ اور اس نظریے کے ضمن میں بھی ایک بات آ چکی ہے، وہ میں نے معاشرتی نظام کے ضمن میں عرض کی تھی، لیکن اسے اس وقت زیادہ زور دے کر مجھے ایمفیسائز کرنا ہے کہ نظریہ اصلاً تو ہے جسے ہم ایمان کہتے ہیں، لیکن ایمان کی اصل حقیقت ہوتی ہے انسان کے دل میں، اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم ویریفائی کر سکیں کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اس ایمان کی اس کا ایک ظہور خارجی ہے، اور وہ ہے ٹیسٹیمنی، شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جو شہادت ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ بنی الاسلام علی خمس میں سب سے پہلے یہی آئے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ اس نظریے کی جو ایمانی کیفیت ہے وہ ہمارے معاشرے کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ ایمان کی بنیاد پر تو معاملے اللہ کے ہاں جا کر طے ہوں گے، اس لیے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، کس کے دل میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا وہ جانتا ہے۔ لیکن دنیا میں در حقیقت جو نظام بنتا ہے وہ اسلام کی بنیاد پر بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حجرات، جس کو کہ میں مسلمانوں کی ملی اور سیاسی زندگی کے ضمن میں جامع ترین صورت سمجھتا ہوں قرآن حکیم کی، 18 آیات پر مشتمل، اسی میں جہاں کے ابتدائی آیات آج ہمارے زیر بحث آئیں گی، اسی سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں یہ فرق بیان کر دیا گیا، ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم تم ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے یا ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ بالکل 2 کیٹیگریز علیحدہ ہیں۔ ایک شخص چند شرائط ہیں ان کو پورا کر دیتا ہے تو وہ مسلمان مانا جائے گا۔ اب اس کے دل میں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی جاسوس ہو اور اس نے یہ لبادہ اوڑھا ہو، جب تک آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے اس پر جرم، اسے مسلمان مانیں گے آپ۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ بعض سرحدی قصبات میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی ہندو کسی مسجد میں امامت کرتا رہا ہے طویل عرصے تک، اور وہ وہاں پر جاسوس کی حیثیت سے مقیم رہا۔ ظاہر بات ہے وہ ساری قانونی ریکوائرمنٹس پوری کر کے آیا ہوگا، ختنہ بھی کرا کے آیا ہوگا، اور وہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ کر اور دین کے مسائل سیکھ کر آیا ہوگا۔ بہرحال دنیا کا نظام جو ہے یہ ہماری ایک کمی ہے، مجبوری ہے کہ ہم چونکہ دلوں میں نہیں جھانک سکتے، لہذا ہمیں اس وربل ٹیسٹیمنی پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ تو اسلامی ریاست کی بنیاد اسلام ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اگرچہ اصولاً ایمان ہے لیکن واقعتاً اسلام ہے۔ یہ جو معاملہ میں عرض کر رہا ہوں اس کے ضمن میں ایک اور تاریخی حقیقت ذہن میں رکھیے۔ اگرچہ ایک اسلامی ریاست جو خلافت راشدہ میں قائم ہوئی تھی، جو ہماری آئیڈیل اسلامک سٹیٹ ہے، اس کے بعد بھی تقریباً 90 برس ایک کم سے کم وحدت ریاست برقرار رہی۔ بنو امیہ کے دور تک ایک ہی ریاست تھی، ایک ہی ملک تھا، ایک ہی نظام تھا۔ اس کے بعد جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اسلامی ریاست۔ یہاں ہارٹ آف دی اسلامک ورلڈ میں بنو عباس کی حکومت ہوئی، لیکن یہ کہ
ہسپانیہ میں بنو امیہ کی حکومت جاری رہی، اب 2 حکومتیں وجود میں آ گئی، اور اس کے بعد پھر حصے بکھرے ہوتے چلے گئے. وہ تو پھر تقسیم در تقسیم کا عمل جو ہے، وہ تقسیم جو آج ہمارے ہاں 40-45 ممالک مسلمان جو ہے UN کے ممالک ہیں. لیکن ایک بات اس صدی کے آغاز تک برقرار رہی ہے، اور وہ وحدت ملی تھی. یہ ممالک جو تھے ان کی حیثیت انتظامی ریجنز کی تھی، صرف ان کی حیثیت جو ہے علیحدہ جداگانہ ریاستوں کی نہیں تھی، اس لیے کہ ہر مسلمان، تمام مسلمان ممالک کا وہ یونیورسل سٹیزن تھا. اسے کہیں کسی پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت نہیں تھی، کہیں کوئی بیریئر نہیں تھا. کوئی ابن بطوطہ مغرب بعید سے چل کر ہندوستان آئے اور وزارت تک پر فائز ہو جائے. علماء آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اہل فن آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کہیں کوئی بیریئر نہیں ہے کسی نسل کی بنیاد پر یا کسی قومیت کی بنیاد پر یا کسی ملک سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر. تو یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی، ایک بین الاقوامی ملت کا تصور جو ہے وحدت ملی، وہ اس صدی کے آغاز تک موجود تھا. در حقیقت ویسٹرن امپیریلزم کا جو ہم پر سب سے بڑا کاری وار ہوا ہے وہ یہی ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے عربوں کو ابھارا گیا اور ترکوں کے خلاف بغاوت کرائی گئی، اور اس کے بعد تقسیم ہوئی نسلی بنیاد کے اوپر، اور پھر وہ وعدہ جو کیا گیا تھا اس کو بھی پسے پش ڈال کر بجائے اس کے کہ ان سب کو ایک ملک اور آزادی دیتے، انہیں بھی تقسیم کر دیا گیا، اور یہ فلاں کے لیے ہے، یہ برطانیہ کے انتداب میں رہے گا، اور یہ براہ راست جو ہے فرانس کے قبضے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے ذریعے چھوٹی چھوٹی نیشنلٹیز کا تصور، الشام للشامیین، المصر للمصریین، مصر مصریوں کا ہے، شام شامیوں کا ہے، فلاں فلاں کا ہے. یہ در حقیقت اس صدی کی بات ہے. یہ زخم، یہ ناسور ابھی تک رس رہا ہے، لیکن یہ در حقیقت مغربی امپیریلزم کا وار ہے جو ہم پر ہوا، جس کے اثرات اب تک ہیں. ورنہ بعض دوسرے پہلوؤں سے ہم بہت، یعنی یوں سمجھیے کہ تنزل ہم میں آیا، زوال آیا، لیکن کم سے کم وحدت ملی کا تصور 1300 برس تو برقرار رہا تھا، اور اس کے اندر کہیں کوئی خامی نہیں آئی تھی. یہ جو میں نے ابھی پہلی بات کہی ہے، اس کی ایک کرونری ذرا نوٹ کرتے چلیے، اور وہ اہم ہے. چونکہ اسلامی ریاست نظریاتی ریاست ہے، لہٰذا اس میں قتل مرتد کا مسئلہ جو ہے، جو بہت سے لوگوں کے بالکل سمجھ میں نہیں آتا، اسی سطح پر اس کے بارے میں چند جملے میں عرض کر دوں. اسلامی ریاست چونکہ نظریاتی ریاست ہے، لہٰذا وہ اپنے نظریے کے تحفظ کو بہت اہمیت دیتی ہے، اور اس میں ایک سازش کے طور پر اس نظریے کو کرپٹ کرنے کے لیے یا اس کے اندر تخریب پیدا کرنے کے لیے ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ ایک وقت میں اسلام اختیار کریں اور کچھ دنوں کے بعد مرتد ہو جائیں، جس کے نتیجے میں کہ ایک ہوا اکھڑ جائے اسلام کی. قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں باقاعدہ اس کا ذکر موجود ہے. یہود کی یہ سازش تھی. قالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. انہوں نے سازش کی کہ ایسا کرو کہ صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو اور جاؤ بیٹھو محمد کی محفل میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوب توجہ کے ساتھ اور ادب کے ساتھ. شام کو مرتد ہو جاؤ کہ جی دیکھ آئے، ہم تو قریب جا کر دیکھ آئے، کچھ نہیں ہے، دور کے ڈھول سہانے ہیں. یہ ساری سازش کیوں کی گئی؟ کہ ایمان اور اسلام کی جو دھاک بیٹھ گئی تھی، اس دھاک کو ختم کرنا تھا. کہ صورت یہ تھی کہ جو ایک دفعہ اس دائرے میں آ گیا، جو دامن محمدی سے وابستہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کے بوٹی بوٹی علیحدہ کر دی جائے، چھوڑتا نہیں. اس میں کون سی چاشنی ہے، اس میں کیسی فطرت انسانی کے لیے کیسی کشش ہے کہ اس کو وہ کسی صورت میں بھی پھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ جو گڈ ول قائم ہو گئی ہے اور یہ جو دھاک بیٹھ گئی ہے اسلام کی اور ایمان کی، اس کو ختم کرنے کے لیے یہی شکل اختیار کی جائے. یہ ہے در حقیقت اس سازش کا سد باب کہ جو اس سے کیا گیا ہے کہ جو بھی اسلام قبول کرے سوچ سمجھ کر کرے. اور اس میں یقیناً ایک پہلو آتا ہے کہ جو بورن مسلم ہے، اب اس کے معاملے کے اندر اس کا چوائس کہاں ہوگا. تو اس کے چوائس میں یہ بات تو موجود رہے گی کہ چونکہ اسلامی ریاست میں اس کی بنیاد ہے ایمان اور اسلام، اب اگر وہ اسلام کو ترک کرنا چاہتا ہے اس ریاست سے باہر نکل جائے.
اس ریاست میں اسے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ایک پریونٹیو اور ڈیفینسو میکینزم ہے اس اسلامی ریاست کی اساس کو بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے۔ بہرحال اس پہلی بات کے بارے میں مجھے اتنا ہی عرض کرنا ہے۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف، اور وہ یہ کہ کسی بھی ریاست میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں حاکمیت کس کی ہے، حاکمانہ اختیارات کس کے ہاتھ میں، ساورنٹی کس کی ہے۔ اسلامی ریاست میں میں یہ سمجھتا ہوں کہنے کی ضرورت نہیں، اب آج تو بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ اسلامی ریاست میں حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کی۔ علامہ اقبال کا وہ شعر بڑا سادہ سب کے یاد ہوگا، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متان آزری۔ در حقیقت غیر اللہ کی حاکمیت شرک کی بدترین صورت ہے، اس لیے کہ یہ ایکسکلوسیو رائٹ ہے اللہ کا، اس میں کوئی اس کا مد مقابل بن جائے تو وہ کفر بن گیا ہے، وہ مد مقابل بن گیا ہے۔ وہ ایک فرد ہو یا ایک قوم ہو یا پوری نوع انسانیت ہو، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس کے لیے میں نے جو چند آیات شروع میں پڑھی تھی وہ میں صرف ریفرنس کے لیے دہرا رہا ہوں۔ سورہ یوسف میں فرمایا گیا ان الحکم الا للہ، یہ تو جامع ترین تعبیر ہے، حکم کا اختیار مطلق، حاکمیت مطلقہ کسی کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ذرا آگے چل کر سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، بہت جامع ہے، توحید کی مختلف کرولریز کو جس طرح اس آیت نے جمع کیا ہے، 5 کرولریز کو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ملک میں، حکومت میں، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگلی صورت ہے سورہ کہف، اس میں اس کو ایک اور انداز میں کہا گیا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بھی جان لیجئے رسول بھی شریک نہیں ہے، رسول کے پاس بھی اتھارٹی ڈیلیگیٹڈ ہوتی ہے، وہ نمائندے کی حیثیت سے۔ معبود صرف اللہ ہے، مطاع مطلق صرف اللہ ہے۔ اس سے آگے چلیے، سورہ حدید میں 2 مرتبہ یہ الفاظ آئے، جو اس کی ابتدائی 6 آیات ہیں، وہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں نے یہ بارہا عرض کیا ہے کہ وہ جامع ترین مقام ہے اور بلند ترین مقام ہے میرے نزدیک، واللہ عالم۔ 2 مرتبہ ان 6 آیات میں دہرایا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے۔ یہ بات جو ہے میں صرف اس حد تک ہی اس میں وقت لے رہا ہوں، اس لیے کہ مزید مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے ساتھ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر انسان کے لیے کیا ہے۔ وہ میں نے کل بھی اشارتاً عرض کیا تھا کہ توحید کی یہ 3 کرولریز ہیں کہ جن کا تعلق انسانی اجتماعیات کی 3 سطحوں یا 3 گوشوں سے ہے۔ نمبر 1، توحید کا نتیجہ کہ تمام انسانوں کا خالق ایک اللہ ہے، لہذا تمام انسان مساوی ہیں، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ۔ نمبر 2، حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ نمبر 3، ملکیت مطلقہ بھی صرف اللہ کے لیے، کوئی کسی شے کا مالک نہیں ہے۔ ملکیت کی بجائے امانت کا تصور، این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ شیخ سعدی کہہ گئے سینکڑوں برس پہلے، کوئی آج کے کسی سوشلسٹ شاعر کا یہ شعر نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے جس طرح کہا کہ رزق خود را از زمیں بردن رواست، این متاع بندہ و ملک خداست۔ زمین سے اپنے لیے رزق حاصل کر لینا یہ روا ہے، صحیح ہے، جائز ہے، لیکن جان لو کہ یہ بندے کے لیے، انسان کے لیے صرف متاع ہے، برتنے کی چیز ہے، ملکیت نہیں ہے۔ اس کی ملکیت جو ہے ملک خداست، یہ ملکیت اللہ کی۔ اسی طرح جیسے کہ معاشی میدان میں اللہ کے لیے ملکیت مطلقہ کے بعد انسان کے لیے امانت ہے، ایسے ہی سیاسی میدان میں توحید کا تقاضا یہ ہے کہ حاکمیت مطلقہ اللہ کے لیے اور انسان کے لیے خلافت ہے، وائس ریجنسی یا وائس جرنسی، جو بھی آپ اس کے لیے لفظ تعبیر کریں، وہ وائس جرنٹ ہے اللہ کا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور یہ جہاں واحد کی شکل میں آیا ہے وہاں یہ جمع کے صیغے میں بھی آیا ہے، نوع انسانی کو خطاب کر کے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ انعام کی آخری آیت ہے۔ یہاں گویا کہ پوری نوع انسانی کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم سب خلیفہ ہو، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں۔ آدم کی تخلیق کے وقت ظاہر بات ہے کہ اس وقت ایک ہی اس کا لفظ آنا چاہیے تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن اب یہ پوری نوع انسانی کو خطاب کر کے کہا گیا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ۔ یہ خلافت جو ہے بالکل سیدھی سی بات ہے کہ جیسے امین جو ہے اس کے پاس جو امانت ہے اس میں تصرف کرتا ہے اصل مالک کے مرضی کے مطابق، اسی طرح خلیفہ اس کے پاس جو اتھارٹی ہے ڈیلیگیٹڈ ہے، اصل حاکم کی دی ہوئی اتھارٹی ہے، اور اس کو وہ اسی کی حدود اور قیود کے اندر استعمال کرنے کا پابند ہے۔ اس سے تجاوز کے معنی بغاوت ہو جائیں گے۔ اس میں یہ تو تھی صرف ایک فلسفیانہ سی بات۔ اصل بات جو ہے تیسرا نقطہ ہے، یہ خلافت کس کے لیے؟ آیا فرد کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے، کسی قوم کے لیے ہے، کس کے لیے؟ میرے نزدیک ذرا اس بات کو آپ حضرات نوٹ فرما لیں، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے اس سے کہ سوشل ایولیوشن کے پروسیس میں کوئی قوم یا کوئی کمیونٹی یا کسی ملک کے رہنے والے کس لیول پر ہیں۔ مثلا جب تک دنیا میں ابھی صرف قبائلی نظام تھا، اس سے آگے ہماری گاڑی نہیں چلی تھی، تو شیخ قبیلہ وہ سربراہ ہے۔ شیخ قبیلہ اگر خود اللہ کے احکام کا پابند ہو اور اللہ ہی کے احکام کو نافذ کرے تو خلافت کا حق اور خلافت کا تقاضا ادا ہو گیا، اس لیے کہ اس سے آگے کوئی پاپولر وائسجرنسی کا کانسیپٹ اس وقت بہت قبل از وقت ہوتا، اس لیے کہ ابھی نوع انسانی جو ہے وہ اپنے خود ارتقاء میں اس مقام تک نہیں پہنچی کہ عوامی خلافت کا کوئی تصور اس وقت دیا جا سکتا۔ ابھی تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک ٹرائبل سسٹم تک بات پہنچی ہے۔ اسی طرح اس سے آگے جب انسانیت کا قافلہ بڑھا ہے، اس کا عمرانی ارتقاء، تو وہاں اب بادشاہت کا ایک تصور آیا، اور بادشاہت کے تصور میں چونکہ اس وقت کی ذہنی سطح اس سے آگے نہیں گئی تھی، لہذا خلافت کا حق اس سے ادا ہو جائے گا کہ بادشاہ ہی اللہ کا خود بھی احکام کا فرما بردار ہو اور اللہ ہی کے احکام کی تنفیذ کر رہا ہو۔ گویا کہ وہ پھر ملوکیت مطلقہ نہیں رہی، بلکہ ملوکیت کی شکل میں وہ خلافت ہے۔ اب میں یہاں آپ کو تقابل کے لیے عرض کر دوں کہ دو بادشاہ ہیں سلیمان اور داؤد علیہ السلام، اور دو بادشاہ ہیں فرعون اور نمرود۔ ان کا تقابل کیا ہے؟ فرعون اس کا مدعی تھا کہ اختیار میرے ہاتھ میں ہے اور اختیار مطلق ہے، میں نہیں جانتا کہ کوئی اور بھی مجھ سے بالا تر کوئی اتھارٹی ہے، میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس کا ایک بڑا عجیب قول نقل ہوا ہے قرآن مجید میں، الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا اریگیشن سسٹم جو ہے یہ سب میرے کنٹرول میں ہے، میں جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، یہ میرا اختیار مطلق ہے۔ یہ موسیٰ مجھے پتہ نہیں کیا کس الہ کی دعوت دے رہا ہے اور کس کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دے رہا ہے، میں ہوں بادشاہ مطلق۔ یہی معاملہ نمرود کا ہے۔ تو نمرود اور فرعون کی بادشاہت کفر، شرک کی بدترین صورتیں، اس لیے کہ وہ ساورنٹی کے مدعی ہیں۔ یہی تسلسل چلا ہے ملوکیت میں، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، یہ تو بڑی ریسنٹ بات ہے کہ چلی آ رہی تھی، اسی کے اثرات جو ہے موجود رہے ہیں۔ ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے تو خدائی اختیارات ہیں، خدائی حقوق ہیں۔ یہ ہے بدترین شرک اور بدترین کفر۔ لیکن داؤد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہاں اب داؤد اپنی ذاتی حیثیت میں خلیفہ ہیں۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اس لیے کہ داؤد خود اللہ کے احکام کے مطیع فرمان اور اللہ ہی کے احکام کو نافذ کرنے والے۔ تو چاہے انہیں کہا جائے، ویسے قرآن مجید میں بھی لفظ ملوک آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو جنگ کے لیے آمادہ کیا تھا اور چاہا تھا کہ اب وہ آگے بڑھیں اور جانیں ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئیں، تو وہاں جو الفاظ آئے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے بارے میں طے کر چکا ہے، تمہیں بادشاہیاں دے گا، ذرا ہمت تو کرو، کم ہمتی مت دکھاؤ۔
لیکن یہ جان لیجئے کہ یہاں جو ایک بادشاہ جو خود وہ حاکمیت مطلقہ کا مدعی نہ ہو، بلکہ وہ خود اللہ کی اطاعت کا اقرار کرتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو اور اللہ ہی کے حکم کو نافذ کرے، تو وہ کہنے کو بادشاہت ہے، حقیقت میں وہ یوں سمجھیے کہ ایک شخصی خلافت ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابھی نوع انسانی کا اجتماعی شعور اس سے آگے بڑھا ہی نہیں، اس سے آگے گاڑی چلی ہے تو تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک ریپبلک قائم ہوئی، اسلامک ریپبلک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ اب یہاں وہ خلافت عامہ ہے، اس لیے کہ اب انسانی شعور یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ یہ کوئی ایک فرد واحد جو ہے اس سے حق نہیں پہنچتا کہ وہ حاکم بن کر بیٹھ جائے، بادشاہ بن کر بیٹھ جائے۔ لہذا واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ خواب تو دیکھ لیا تھا افلاطون نے بھی ریپبلک کا، لیکن وہ تو ایک خواب تھا، بڑا حسین خواب، اس کی کوئی تعبیر عمل کی دنیا میں، واقعات کی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ یہ ایک ریپبلک پہلی قائم ہوئی ہے تاریخ انسانی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ اب وہاں کیا ہے؟ اب ایک فرد خلیفہ نہیں ہے بلکہ خلافت عامہ ہے۔ اس کے لیے میں یہاں ذکر کروں گا، مولانا مودودی نے یہ اصطلاح وضع کی تھی اور بہت صحیح ہے۔